کو جاگے رے مصطفیٰ لائن مجھ کو ستا ناروا سمجھے بیٹھے قدم قدم پہ ستایا کہ انتہا نہ ملی رسول ذات کو جاگے رے مصطفیٰ جنازہ شب کے اندھیرے میں بھی اٹھایا گیا سقیم بالوں سے شاید تجھے وفا نہ ملی رسول ذات کو جاگے رے مصطفیٰ سوال پوچھتا ہوں میں جہان والوں سے کہ پیارے باپ کے پہلو میں کیوں جگہ نہ ملی رسول ذات کو جاگے رے مصطفیٰ نہ ملی فاتحہ اللہ نور نگاہ ختم رسالت ہے فاطمہ نور نگاہ ختم رسالت ہے فاطمہ روح روان خانہ عصمت ہے فاطمہ رونق فضائے بز میں امامت ہے فاطمہ اصل وصول دین و شریعت ہے فاطمہ وابستہ دین حق کا مقدر سے باقی جہاں میں نسل پیغمبر اسی سے ہے بعد رسول آیا یہ دنیا میں انقلاب آل نبی پہ ہونے لگے ظلم پہ کچھ خانہ پرچم بغاوتوں کے ہر سو کھلے ہوئے حیدر کے قتل پر تھے ستمگر تلے ہوئے اس طرح سے بیاں ہو وہ صحرا کا حال ذات جب آگ لے کے آئے تھے گھر میں جفا اس سمت بنت سید لولا کے عشق اور اس طرح تھا شعلوں میں اسلام کا یوں مٹ رہا تھا دین رسالت ماب کا
جکڑا تھا رسیوں میں گلا بوتراب کا گزرے پھر سے بنتے پیامبر کے روز ہر لمحہ ایک رنجدہ ہر لمحہ ایک ہوتے تھے ظلم شام و سحر ان پہ بے صبا پہلو شکستہ ہو گیا زہرا کا ہے غزہ خدا کو جائے اما کے تلاش تھے اور فاطمہ کی گود کی لاش تھی آخر دکھایا ظلم ستم کرنے دے اسد میں کتاب لانا سکی کرنے لگے زمانے سے بنتے نبی سفر اور ماں کے غم میں پیٹتے شہزاد فرت علم سے شیر خدا کا یہ حال تھا چہرہ تھا درد جسم مبارک نڈالتا پہلو کے زخم سے یہ بنت نبی کہا رہتے تھے صبح و شام اسی صدمے سے نڈا ایک دن کیا جہاں سے اسی غم میں انتقال کہتے تھے غسل دیتے تھے جب شاہ خوش دل سے غم و علم کے سمندر اگال پڑے پہلو کا زخم دیکھ کے آنسو نکال پڑے کہتے لگے بھی مادر دل گیر اے در صدار آئے تطہیر الوداع اے وہ کہ جس کے خلد ہے جاگیر الوداع اے کار سارے شبرو شابیر الوداع جاتی ہے آپ خلد بسانے کے واسطے ہم رہ گئے ہیں رنج اٹھانے کے واسطے نور نگاہ ختم رسالت محمد وآل محمد صلوات یہ کہے کہ جنازے کو حیدر نے اٹھایا ہے یہ کہہ کے جنازے کو حیدر نے اٹھایا ہے زہرا کے مصائب نے دنیا کو رلایا ہے یہ
یہ کہہ کے جنازے کو کرتے تھے نبی آ کر، جس در کو پہ سلام اکثر کرتے تھے نبی آ کر، جس در پہ سلام اکثر دنیا کو بتانا تھا، درد اس سے نہیں بڑھ کر امت نے تیرا زہرا وہ در بھی جلایا ہے، یہ کہہ کے بابا کی جدائی کا غم تجھ کو کہاں کم تھا، بابا کی جدائی کا غم تجھ کو کہاں کم تھا، اس پہ تجھے محسن کی شہادت کا بڑا غم تھا، پہلو پہ تیرے ہائے دروازہ گرایا ہے، یہ کہہ کے جنازے کو راسی میں گلا میرا زہرا نہ بھلا پائی، راسی میں گلا میرا زہرا نہ بھلا پائی، اور میرے بچانے کو بی بی تو چلی آئی، منظر کو کبھی بی بی انہیں نہ بھلا پایا، یہ کہہ کے جنازے کو حیدر نے اٹھا، حق چھین لیا تیرا اور اس پہ قیامت کی، حق چھین لیا تیرا اور اس پہ قیامت کی، دربار میں بلا کر تجھ پہ یہ عدالت کی، یہ دن بھی مسلمانوں زہرا کو دکھانا ہے، یہ کہہ کے جنازے کو، اور حسنین کے رونے سے دل میرا بھی پھٹتا ہے، حسنین کے رونے سے دل میرا بھی پھٹتا تھا، گر تم نہ بلا لیتی سرور نہ سنبھل پاتا، آیا تھا قرار اس کو جب تم نے بلایا تھا،
یہ کہہ کے جنازے کو میرا ہی کلیجا تھا، جب غسل میں دیتا تھا، میرا ہی کلیجا تھا، جب غسل میں دیتا تھا، پہلو پہ نظر ڈالے اور چیخ کے رویا تھا، تازہ جو یہ غم زہرا نے مجھ سے چھپایا تھا، یہ کہہ کے جنازے کو حیدر نے اٹھایا ہے۔ صلوات قبل اس کے کہ استاد محترم کی خدمت میں گزارش کیا جائے، ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بنت رسول زوجہ امیر المومنین علی بن ابی طالب فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ ایک باواز بلند نعرے صلوات کی سہارا دیں۔ ایک مطلع، ایک شعر کہ ایمان میرا میرا عقیدہ ہے فاطمہ، کہ ایمان میرا میرا عقیدہ ہے فاطمہ، میری رگے حیات پہ لکھا ہے فاطمہ۔ ایمان میرا میرا عقیدہ ہے فاطمہ، میری رگے حیات پہ لکھا ہے فاطمہ۔ ان سے چلی ہے ان سے چلی ہے نسل محمد، تو پھر کہو بیٹی نہیں رسول کا بیٹا ہے فاطمہ، بیٹی نہیں رسول کا بیٹا ہے فاطمہ۔ تو رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے، رضائے حق کے لیے دین مصطفیٰ کے لیے، بطول سانس بھی لیتی ہے تو خدا کے لیے، بطول سانس بھی لیتی ہیں تو خدا کے لیے۔ تو درے بطول پہ لو آ گئے فلک سے ملک، زمین ہو گئی ہموار حل عطا کے لیے، زمین ہو گئی ہموار حل عطا کے لیے۔ آئیے میری گزارش ہے عزت مآب استاد محترم عالی جناب مولانا حسن جعفر رضا جلال پوری کی خدمت میں ان کی صحت یابی، شفا یابی، طول عمر کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد
وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا صلوات بر سب سے پہلی گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین مرحومین یا ارواح کو بخشے دی۔ قرآن مجید کے سورہ دہر کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ دہر ہے، سورہ حلقہ، اور اس کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے۔ پہلے تو اللہ نے انسان کی حیثیت بتائی، یہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، اشرف المخلوقات میں جو اشرف ترین مخلوق ہے اس کے لیے خدا کہہ رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا ایسا وقت نہیں آیا ہے انسان پہ کہ قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ یعنی ایسا وقت آیا، اور اس کے بعد خداوند عالم نے انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے، ملے جلے نطفے سے بنایا ہے، اور یہ بار بار قرآن مجید میں اس چیز کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ انسان کی حقیقت پہ شرمائی ہے، بڑا غرور، بڑا ناز ہے انسان کو اپنی توانائی پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے اقتدار پہ، اپنی دولت پہ، مگر اللہ نے بار بار کہا ہے گندے پانی سے پیدا کیا، اور نطفے سے پیدا کیا، اور اس سے پیدا کیا، اور اس سے پیدا کیا۔ یہ تذکرہ اللہ کیوں بار بار کر رہا ہے؟ خداوند عالم جو ہے انسان کو اس کی اوقات بتا رہا ہے، اکڑنا نہیں، اپنی حیثیت دیکھ، اپنی اصلیت دیکھ، ایک گندے پانی سے پیدا ہوا ہے، اور جب دنیا آیا تو گندے پانی سے آیا عالم وجود میں، اور گیا تب بھی اب تو نجس ہو گیا۔ پھر عقل کس بات کی، غرور کس بات کا؟ مولا کائنات نے بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ انسان تو اکڑتا کس بات پہ ہے؟ تو اپنی اوقات دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ،
پیدا ہوا تو نجس پانی سے پیدا اور اس کے بعد مرا تب بھی جو ہے. تو یہ بار بار تذکرہ کیا. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے انسان کو تاکہ اس کو آزمائیں. آزمائش کے لیے پوری زندگی ہماری اور آپ کی ہے. اور یہ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں مجلسوں کے فیض سے، مجلسوں کے ذریعے، کہ انسان کو اللہ نے آزمانے کے لیے پیدا کیا. اور کہیں پہ ارشاد ہوا کہ ہم نے جو ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں بہترین، عمل کے اعتبار سے بہترین انسان کون ہے. عمل کے اعتبار سے تم میں بہترین انسان ہے کون، بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو اللہ نے جو ہے بار بار اس چیز کا تذکرہ کیا ہے. آپ غور فرمائیے، کیونکہ میں تھوڑا سا وہ ذہنی طور پہ کچھ منتشر ہوں، اس لیے کہ جو سوچا تھا دماغ میں وہ بر وقت آیت کچھ شروع کر دی ہے. بات پڑھیے بار محمد والے تو یہ انسان کو اللہ نے آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے. دولت دی، اقتدار دیا، اولاد دی، سب کچھ آزمانے کے لیے. کسی چیز پہ اللہ نے تکبر اور غرور کرنے کے لیے نہیں. ایک شخص ہے، اب وہ نام امام کا نہیں یاد آ رہا ہے، مولا کے دروازے پہ آیا، اور آنے کے بعد مولا نے اندر سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا انا، میں ہوں، میں فلاں ہوں. ابھی تو کون ہے آخر جو کہہ رہا کہ میں فلاں ہوں؟ یہ انا جو ہے صرف پروردگار عالم کے لیے زیبا ہے. یہ تو کون ہوتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں. تو آج کے دور میں تو انا نام ہی رکھ دیا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آج کے دور میں انا نام ہی رکھ دیا جا رہا ہے بچوں کا. یہ انا کا معنی کیا ہے بھائی؟ نام، یہ انا اور اس طرح کے نام جو ہے، یہ نام ہی نہیں اصل میں ہے. یہ مگر کیا کہ جدیدیت اتنا ہمارے ذہنوں پہ سوار ہو گئی ہے کہ نام بھی رکھا جائے تو ایسا چاہے وہ محمل ہی کیوں نہ ہو جائے، مگر معاشرے اور سماج میں کہیں سے ٹکرانے نہ پائے، کہیں سے ٹکرانے نہ پائے. کسی کا نام نہ بالکل اچھوتا ہو، ایک دم بالکل، چاہے محمل ہی کیوں نہ ہو. ارے بھائی اب آپ دیکھیے، انما یہ بھی کوئی نام ہے، انما بھی کوئی نام ہے. مگر نہیں رکھا جائے گا. اگر خالی لفظ انما ہو اور یرید اللہ نہ ہو تو انما کا کوئی معنی نہیں ہے. یعنی معنی تو ہے مگر معنی رکھتے ہوئے بھی بے معنی ہو جائے گا جب تک یرید اللہ نہ اس کے ساتھ ہو. یعنی اللہ کا یہ صرف اللہ کا صرف یہ ارادہ ہے. یہ کلمہ حسر ہے. جو یہ بات کی بات پیدا ہو گئی تو یہ کبریائی پھر اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں زیبا ہے. یہ ہم کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے، اللہ نے ہم کو جو کچھ دیا ہے، یہ سب آزمانے کے لیے، زندگی ہی آزمانے کے لیے ہے. یہ پوری حیات، پوری زندگی انسان کی جو ہے آزمائش کے لیے ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو دیکھنے والا بنایا، ہم نے انسان کو سننے والا بنایا. تو چلنے والا کون بنایا؟ شیطان بنایا ہے. یہ بولنے والا کس نے بنایا؟ شیطان نے بنایا ہے. ساری طاقت، ساری قوت، دیکھنے کی، سونگنے کی، چکھنے کی، چلنے کی، بولنے کی، کرنے کی، ساری طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے. تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. دیکھنے والا اور سننے والا بنایا. کاہے؟ بولنے والا پروردگار تو ہی نے بنایا ہے، چلنے والا تو ہی نے بنایا ہے،
सांस लेने वाला हमें तू ही ने बनाया है, सूंघने की ताकत तेरी अता की हुई है, सब कुछ तूने हमको अता किया है, एक एक जर्रा एक एक रोमा तेरा अता किया हुआ है। तो फिर परवरदिगार ये क्यों कह रहा है हमने तुझे देखने वाला बनाया, सुनने वाला बनाया? आगे की आयत कह रही है इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, हमने हिदायत कर दी है, हमने रास्ता दिखा दिया है। हिदायत का ताल्लुक अज़ीज़ान गिरामी या तो सुनने से होता है या देखने से होता है। लिहाजा अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें देखने वाला बनाया है, सुनने वाला बनाया है, ताकि तुमको हिदायत के हुसूल में कहीं से कोई रुकावट ना हो। और यही वजह थी अज़ीज़ान गिरामी कि मैदान गदीर में अगर सिर्फ पैगंबर ऐलान कर देते मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला, तो क्या मौला अली मौला ना होते? तब भी अली मौला होते। या सिर्फ हाथों में बुलंद कर देते तब भी मौला होते, मगर नहीं, मजमा था, 1.25 लाख हाजियों का मजमा था। कुछ कान के ऊंचे सुनने वाले थे, कुछ कम देखने वाले थे, लिहाजा पैगंबर ने दोनों एहतमाम कर दिया। जो कानों से माजूर हो वो देख के पहचान ले हमारा हादी कौन है, जो आंखों से मजबूर हो वो कानों से सुन के पहचान ले हमारा हादी, हमारा मौला कौन है। सलवात पढ़िए बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहचानिए आप अज़ीज़ान गिरामी। फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को सुनने वाला बनाया, देखने वाला बनाया, और हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया। अब चाहे रास्ते पे चल के शाकिर बंदा हो जाए या कुफरान नेमत करके काफिर हो जाए। कुफरान नेमत, नेमतों का इनकार करके चाहे काफिर हो जाए, लेकिन याद रखे जिसने नेमतों का इनकार किया, जिसने नाशुक्री की, बात कहने की है तो अर्ज कर दूं, नाशुक्री हम लोग भी बहुत करते हैं, बहुत करते हैं नाशुक्री। जेब में भरा हुआ है 2-4 हजार रुपया, लेकिन अगर कहीं से कोई रसीद वाला आ गया रसीद लेके, अरे साहब हम तो खुद परेशान हाल है। बताइए नाशुक्री है कि नहीं है? जेब में भरा हुआ है, घर में भरा हुआ है, बैंक के बैलेंस है, मगर जहां देने की बारी आती है वहां इंसान फकीर हो जाता है, लेकिन जहां दिखावे की बारी आती है वहां सबसे बड़ा अमीर हो जाता है। हमसे बड़ा अमीर कोई है ही नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, ये शरफ, ये फजीलत सिर्फ जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की थी। ये इम्तियाज सिर्फ उनका था कि घर में फाका हो रहा है मगर साइल आ गया है तो उसको खाली हाथ जाने नहीं दिया है। इतना दिया है कि दामने मुराद भर दिया, इतना दिया है कि दामने मुराद भर दिया है। लोग कहते हैं अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत जैसा कोई सखी नहीं पैदा हुआ, अहले बैत जैसा कोई सखी नहीं कायनात में पैदा हुआ। अहले बैत सखी नहीं थे, अहले बैत का सखी होना कोई कमाल नहीं है। आप भी कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं, आज तक तो हम ही जानते थे कि इनके जैसा कोई सखी नहीं हुआ। अहले बैत सखी थे, यकीन सखी, उन्होंने सखावत बहुत की है, लेकिन अहले बैत का सखी होना कमाल नहीं है। अहले बैत का साहिब इशार होना कमाल है। सखी तो कोई भी हो सकता है अज़ीज़ान गिरामी, मगर साहिब इशार होना बहुत मुश्किल काम है। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इशार किया है, सखावत से बढ़ के जिसका दर्जा होता है। मेरे पास 5,000 रुपए जेब में पड़े हुए हैं, किसी ने सवाल कर लिया, 500 रुपया दे दिया, 4,500 मैंने बचा लिया। सखावत तो की कि नहीं की? सखावत की ना। 5,000 थे, 500 दे दिया, 4,500 फिर भी मेरे जेब में पड़े रह गए। 100 रुपए थे, 10 रुपया दे दिया, 90 रुपए मेरे जेब में पड़े रह गए। सखावत है ये। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी,
میرے پاس کل 100 روپیہ ہو اور گھر میں فاقہ ہو رہا ہو، میں بازار جا رہا ہوں سودا لینے کے لیے، سائل درمیان راستے میں جو ہے سوال کر بیٹھتا ہے، میں نے 100 کا 100 نکال کے دے دیا، نہ بچوں کے فاقے کی فکر کی، نہ گھر کے آذوقے کی فکر کی۔ اب بتائیے عزیزان گرامی، یہ ایثار اس سخاوت سے بڑا ہے درجہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے، معصوم عالم سلام اللہ علیہ نے ہمیشہ ایثار کیا ہے۔ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بچوں کے لیے کچھ فراہم کیا گیا ہے، وہ بھی جو ہے سائل کو دے دیا جا رہا ہے، سامنے کی روٹی اٹھا اٹھا کے جو ہے سائل کو دی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اور فرمائیے عزیزان گرامی، یہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے سورہ پڑھا ہے، جو آیتیں پڑھی ہے جس سورے کی، اس میں اللہ نے اہل بیت کے ایثار ہی کا تذکرہ کیا ہے، ایثار ہی کا قصیدہ پڑھا ہے۔ یہ جو 3 روز تک مسلسل روٹیاں سائلوں کو دی ہیں، ارے آدھی دے دیتے، آدھی رکھ لیتے اپنے لیے، افطار کرنے کے لیے تو ہاتھ رکھنے کا، مگر نہیں عزیزان گرامی، جیسے ہی افطار کے لیے بیٹھ رہے ہیں، آپ کا سنایا واقعہ ہے، کوئی نئی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، افطار کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ اچھا، اور کمال کی بات ہے یہ، آپ دیکھیں عزیزان گرامی، ایفائے نذر کس کے اوپر واجب ہے؟ ایفائے نذر صرف معصوم عالم اور مولا علی ابن ابی طالب پہ واجب ہے، اس کے علاوہ نہ حسنین علیہ السلام پہ واجب ہے، نہ جناب فضہ پہ واجب ہے۔ مگر اس کے باوجود نذر پوری کرنے کے لیے مولا کائنات اور شہزادی روزہ رکھتی ہیں۔ یہ بچے ابھی جن کی عمر کتنی ہے؟ 6-7 سال کے درمیان کی عمر ہے، بیماری سے اٹھے ہیں، ابھی باقاعدہ توانائی بھی نہیں آئی ہے، ضعف اپنی جگہ ہے، مگر اس کے باوجود شہزادوں نے روزے رکھے۔ نہیں ملتا ہے عزیزان گرامی کہ حسنین علیہ السلام نے جب روزے رکھے ہوں تو علی و فاطمہ نے کہا ہو بیٹو تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، ابھی کمزور ہو، ابھی ناتوانی ہے، ابھی ضعف تم پر جو ہے طاری ہے، لہذا تو اور تم پر روزہ واجب بھی نہیں ہے، تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ نہیں روکا حسنین علیہ السلام نے، نہیں روکا، نہ روک کے جو ہے ہم کو یہ درس دیا عزیزان گرامی کہ اگر بچے کوئی نیک کام کرنا چاہیں تو ان کو کرنے دو، ان کو روکو نہیں۔ یہ تو ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ہے کہ بچے بالغ ہو گئے، بالغ بلوغ کے حد سے تجاوز کر گئے، مگر ابھی بابو کمزور ہے، بابو کمزور ہے، کمزور ہو جائے گا اور کمزور ہو جائے گا۔ عزیزان، ان سے زیادہ کمزوری کس کو ہو سکتی ہے؟ اور جن کی عمر ابھی 6-7 سال کی ہو، اور فرمائیے عزیزان گرامی، جن کی عمر کل 6-7 سال کی ہو، بیماری سے اٹھے ہوں، اچھا چلو ٹھیک ہے بھیا ایک دن روزہ رکھ لیا ایک دن، کوئی بات نہیں، اب ماں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے بچوں کا حوصلہ ہے رکھنے دو۔ اچھا دوسرے دن وہی پانی سے پانی روزہ افطار کیا، ماں باپ نے بھی، بچوں نے بھی، اور اسی پانی کو پی کے جو ہے پھر دوسرے دن روزہ رکھا۔ یعنی کمال ہے، قسم خدا کی کمال ہے۔ یہ انسانی طاقت سے باہر کی بات تھی جو حسنین علیہ السلام نے انجام دیا ہے، روزے پہ روزے رکھے ہیں، یہ انسانی طاقت سے باہر کی بات ہے۔ دوسرے دن تو والدین نے کہا ہوتا شہزادو ابھی تم بیمار تھے، ابھی تمہارے اوپر ضعف ہے، ابھی کل تو روزہ رکھے تھے، کچھ کھایا بھی نہیں ہے، مت رکھو آج، مگر نہیں روکا حسنین علیہ السلام کو۔ دوسرے دن رکھا، تیسرے دن رکھا۔ اب عزیزان گرامی آپ غور فرمائیے، 3 دن روزہ رکھنے کے بعد، اچھا تیسرے دن یہ بتائیے کہ جو روٹی ایک ایک سامنے آئی ہے افطار کرنے کے لیے، افطار کے لیے جو روٹی ایک ایک حصے میں آئی ہے،
ان سے زیادہ ان روٹیوں کی کس کو حاجت ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت بچوں اور پنجتن پاک سے زیادہ ان روٹیوں کی کس کو حاجت ہو سکتی ہے مگر اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں سارے پنجتن پاک علیہ السلام پہ۔ دق الباب جیسے ہی ہو رہا ہے، آواز دی جا رہی، دستک ہو رہی ہے، فوراً اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دی جاتی۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام آئے، بچوں کی حالت دیکھی، مثل بیت کے کانپ رہے ہیں، چڑیوں کے بچوں کی طریقے سے، پورا جسم لرزاں ہے، کپ کپی ہے۔ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہے، دیکھ رہا ہے ان کی حالت، یہ میرے اہل بیت ہے۔ اللہ نے ابھی پیغمبر نے کہا ہی تھا کہ میرے اہل بیت ہے، ان کی حالت پر تو دیکھ رہا ہے میرے معبود۔ فوراً اللہ نے جو ہے ان کے لیے بھیج دیا خانے جنت اور سورہ دہر بھیجا۔ اب عزیزان گرامی، قسم خدا کی، سورہ دہر آج تک کیوں نہیں نازل ہوا؟ یہ سورہ دہر آج تک کیوں نہیں نازل ہوا؟ لوح محفوظ میں ٹنگا رہ جاتا یہ سورہ دہر، لوح محفوظ کی زینت بنا رہ جاتا سورہ دہر، اگر یہ پنجتن پاک روزہ نہ رکھتے۔ اہل بیت علیہ السلام نے روزہ رکھ کے، سائلوں کی حاجت روائی کر کے، سورہ دہر کو نزول کا راستہ جو ہے فراہم کر دیا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ اگر اہل بیت روزہ نہ رکھتے، اشار نہ کرتے اور سائلوں کی حاجت روائی نہ کرتے تو یہ سورہ دہر لوح محفوظ کی زینت بنا رہ جاتا۔ اہل بیت کا عمل، جیسے جیسے اہل بیت نے عمل کیا ہے، اللہ نے اسی اعتبار سے سورے پہ سورے، آیتیں پہ آیتیں نازل شروع کر دی ہیں۔ آیتیں منتظر تھیں، اہل بیت عمل کریں تو میں ان کا قصیدہ پڑھنے کے لیے جاؤں، ان کی تعریف کرنے کے لیے جاؤں۔ یہ ہے ایثار فاطمہ۔ عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ایک انگریز خاتون نے معصوم عالم کے سلسلے میں لکھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ، نبی کریم مسلمانوں کے نبی کی بیٹی نے جن حالات میں ایثار کیا، جن حالات میں جو ہے غریبوں اور سائلوں کی حاجت روائی کی ہے، ان حالات میں تو ضروری ہے کہ انسان اپنے بچوں کی پہلے فکر کرے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کی فکر کرے، جن حالات میں معصوم عالم نے جو ہے سائلوں کی حاجت روائی کی ہے۔ مگر نہیں، ان کا عمل بتا رہا ہے کہ ان کو کھانے پینے کی دنیاوی غذاؤں کی حاجت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے غذائیں طور سے فراہم ہو رہی ہیں، اور دنیاوی چیزیں جو ہیں، لذتیں اور نعمتیں سائلوں کو دے رہی ہیں۔ آپ اور فرمائیے، جناب معصوم عالم سلام اللہ علیہ اس شہزادی کا نام ہے، اس بی بی کا نام ہے، اس لخت جگر کا نام ہے، عزیزان گرامی، کہ جس سے پیغمبر اسلام کی نسل چلی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فاطمہ نبی کی اور بھی بیٹیاں تھیں، رہی ہوں گی بیٹیاں، پیغمبر کے رہی ہوں گی بیٹیاں، اگر رہی ہوں گی تو فاطمہ جیسی کوئی بیٹی نہیں تھی، ورنہ اگر پیغمبر کے پاس فاطمہ جیسی کوئی بیٹی ہوتی تو مباہلہ میں تنہا فاطمہ نظر نہ آتی، کوئی دوسری بیٹی بھی نظر آتی، آیت تطہیر میں تنہا فاطمہ نظر نہ آتی، دوسری بیٹیاں بھی نظر آتی، دوسرے مقامات پہ۔ حد یہ ہے کہ وراثت پیغمبر کا دعویٰ کرنے کے لیے بھی دوسری بیٹیاں نظر آتی، مگر نظر آ رہی ہے تو فقط ایک بیٹی نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے فقط ایک بیٹی ہے۔
اور اگر دوسری بیٹیاں ہیں تو اس درجے کی نہیں ہیں جس درجے کی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. ورنہ کہیں تو تذکرہ ملتا کسی واقعے میں دفن پیغمبر میں، گریہ پیغمبر پہ اور دوسرے مقامات پہ نبی آ رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں تو سب سے آخر میں بیٹی فاطمہ زہرا سے مل رہے ہیں، اور بیٹیوں سے کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ کہیں ہے تذکرہ؟ اور بیٹیوں سے ملنا چاہیے تھا نا، نہیں مل رہے ہیں تو اس کا مطلب پیغمبر اسلام عدالت سے کام نہیں لے رہے ہیں. اور پیغمبر اگر عدالت سے کام نہ لیں تو پیغمبری خطرے میں پڑ جائے گی. پیغمبری نبی کریم کی پیغمبری رسالت خطرے میں پڑ جائے گی اگر پیغمبر عدالت سے کام نہیں لے رہے ہیں. اگر اور پیغمبر کی بیٹیاں ہیں تو جب پیغمبر سفر سے واپس آ رہے ہیں تو جہاں فاطمہ سے مل رہے ہیں وہاں فوراً دوسری بیٹی سے ملنا چاہیے، تیسری بیٹی سے ملنا چاہیے، یا کبھی تو کسی اور بیٹی سے پہلے ملنا چاہیے تاکہ دوسرے کی دل شکنی نہ ہو. دوسرے بیٹی کی دل شکنی نہ ہو. اور ہمیشہ اقتدار صاحب اپنے پہلے ہی بڑے ہی بیٹے سے ملیں، اور کوئی تحفہ لے کر آئیں تو پہلے اقتدار سے اپنے بڑے ہی بیٹے کے حوالے کریں تو دوسرے بیٹوں کو تکلیف نہیں ہوگی. پاپا جو ہے جب دیکھو تو بھیا ہی کو سب کچھ دیتے رہتے ہیں، ارے کبھی ہم کو بھی تو دے دیا کریں. بدظن ہو جائیں گے بیٹے. اور وہ پیغمبر جو خلق عظیم پہ فائز ہے اس کا یہ عمل ہے، کہیں جا رہا ہے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے مل رہا ہے، واپس آ رہے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ سے مل رہے ہیں، کہیں اور کسی بیٹی کا تذکرہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ کسی اور بیٹی تاریخ میں بھلے وجود ہو بیٹیوں کا، مگر خانہ پیغمبر میں فاطمہ کے علاوہ کسی اور بیٹی کا وجود نہیں پایا جا رہا ہے. خانہ فاطمہ میں کسی اور بیٹی کا وجود نہیں پایا جا رہا ہے. ورنہ پیغمبر کا عمل جو اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ تھا وہی عمل جو ہے اس بیٹی کے ساتھ بھی ہوتا. عزیزان گرامی، فاطمہ فاطمہ ہے جس کی محبت پیغمبر کی محبت ہے، جس کی محبت اللہ کی محبت ہے، جس کی رضا اللہ کی رضا ہے، جس کی رضا پیغمبر کی رضا ہے. اور یہی نہیں جس کی ناراضگی پیغمبر کی ناراضگی ہے، خدا کی ناراضگی ہے. حقیقت تو یہ ہے، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، حقیقت تو یہ ہے کہ فاطمہ کو اب تک مانا گیا ہے، فاطمہ کو پہچانا نہیں گیا ہے. فاطمہ کو اب تک مانا گیا ہے، صرف فاطمہ فاطمہ ہے، مگر فاطمہ کو پہچانا نہیں گیا ہے فاطمہ کیا ہیں. اس لیے دلیل کیا ہے نا، یا علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے. یہ پیغمبر کا مشہور معروف فقرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اسی پیغمبر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، کوئی ہمسر نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے علی کو کسی نے نہیں پہچانا ویسے فاطمہ زہرا کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ و رسول کی. ایک صلوات پڑھیے بر محمد وآلہ محمد. کیا نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کیسے کلمہ پڑھنے والے تھے، کیسے نبی کے صحابی تھے، کیسے یہ نبی کے صحابی تھے کہ نبی کی بیٹی، نبی کی آنکھیں بند ہوتے ہی نبی کی بیٹی پہ یہ ظلم ہو رہا، جبکہ ان صحابہ نے دیکھا ہے، سنا ہے یہ نبی کی وہ بیٹی ہے جس کی تعظیم کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہی نہیں اپنی جگہ بیٹھاتے تھے اور پیغمبر کھڑے رہتے تھے. مجمع نے بار بار دیکھا ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بار بار سنا ہے. تو کیا کہنا قسم خدا کی، جس کے دروازے پہ ملک الموت جیسا فرشتہ، جس نے سلیمان جیسے پیغمبر کے
بارگاہ میں جانے کے لیے کسی سے اجازت نہیں طلب کی، وہ بھی پیغمبر کی روح قبضے کرنے کے لیے جب در سیدہ پہ آتا ہے تو آگے کھڑا ہو جاتا ہے، فاطمہ اجازت دے تو میں اندر جاؤں، فاطمہ اگر کہیں تو میں اندر جاؤں، مگر فاطمہ ہیں بابا آرام کر رہے ہیں، بابا آرام کر رہے ہیں۔ ملک الموت کو بھی قسم خدا کی شہزادی نے کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ کیا کرے ملک الموت؟ ادھر حکم خدا ہے روح پیغمبر قبضے کرنا، ادھر فاطمہ ہیں جو کہہ رہے ہیں بابا آرام کر رہے ہیں، ملاقات کا وقت نہیں ہے، چلا جانا چاہیے تھا واپس، ملک الموت کو چلا جانا چاہیے تھا، پھر آؤں گا، مگر نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اور ادھر بی بی روک رہی ہیں، کشمکش میں پڑا ہوا ہے، کرے تو کیا کرے؟ اللہ کیا واپس چلا جائے بارگاہ خداوندی میں، کیوں میں نے تجھ کو کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ فاطمہ زہرا اجازت نہیں دے رہی ہیں۔ قسم خدا کی اگر بی بی اجازت نہ دیتی تو یہ ملک الموت در سیدہ پہ صبح قیامت تک کے لیے جو ہے کھڑا رہتا، واپس نہ جاتا۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے، یہ تیرا شرف ہے کہ جس نے کسی کے دروازے پہ اجازت نہیں لی، سلیمان جیسے پیغمبر سے کے یہاں جانے کے لیے اجازت نہیں لی، مگر تیرے یہاں آیا ہے تو وہ بھی اجازت مانگ رہا ہے۔ اجازت دے دے، ملک الموت ہے۔ عزادارو، پیغمبر کی روح قبض ہوئی، نبی کریم کی چہیتی بیٹی پیغمبر کے فراق میں 90 دن یا 75 دن یا 95 دن باحیات تھی وفات پیغمبر کے بعد، مگر یہ دن جو فاطمہ زہرا کے گزرے ہیں کیسے گزرے؟ وہ سارے مظالم آپ سنیں گے جو ظالموں نے شہزادی پہ ڈھائے ہیں۔ ذرا تصور کریں آپ، بی بی کے جسم پہ، جسم اقدس پہ، جسم نازنی پہ، جس کے شکم میں بچہ ہے، جس کا پیغمبر نے محسن نام رکھا ہے، قد ولادت، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا اور دروازہ گرایا ہی نہیں گیا بلکہ مختلف روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دیوار و در کے درمیان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ادھر سے دھکا دیا جا رہا ہے، زور دیا جا رہا۔ ایسے عالم میں بی بی دونوں کے درمیان کیا کیفیت ہوئی، اور پھر جب آگ لگائی گئی ہے تو دروازہ بی بی کے اوپر گرا ہے، بی بی کا پہلو شکستہ ہوا، پہلو کی ہڈیاں شکست ہوئی۔ عزادارو، میں تو سوچتا ہوں قسم خدا کی یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اتنا بڑا زخم لینے کے بعد 75 دن صحیح یا 95 دن صحیح کیسے زندہ رہے؟ جس کی پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، ذرا اس سے پوچھئے، اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا بہت دور کی بات ہے، سانس لینے میں بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، سانس کا لینا بھی باعث اذیت، باعث تکلیف ہوتا ہے۔ جس کے پہلو کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، کیسے بی بی نے جو ہے اتنے دن گزارے، اور عزاداران مظلوم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی اسی عالم میں بی بی حسنین کی خدمت بھی کر رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے عزادارو کی خدمت چھوڑ دی ہے اور صرف بستر پہ رہتی ہیں، بی بی شہزادوں کی خدمت بھی کر رہی ہیں۔ چنانچہ جب آیا ہے عزادارو تو اس دن بی بی کچھ زیادہ ہی خدمت کر رہی تھی اپنے دونوں شہزادوں کی۔ کیسے یہ سب امور بی بی نے انجام دیے، اور جبکہ بی بی کا ایک ہاتھ بھی شکستہ ہو گیا ہے، جس سے فاطمہ زہرا تسبیح کر پڑھنے سے محروم ہو گئی۔ اور اس طریقے سے علی ابن ابی طالب اپنے شوہر نامدار کی خدمت کی اور پیش آئے اس کے سامنے کہ علی پہ ظاہر نہیں ہونے دیا اپنی تکلیف کو۔
یہ سب لمحے فکریہ ہے ارباب اعضاء. یہ ایسی صابرہ بی بی تھی کہ اپنے زخم کو، اپنی تکلیف کو علی ابن ابی طالب پہ ظاہر نہیں ہونے دیا. یہی وجہ ہے عزادارو کہ علی کو نہیں پتا ہے کہ فاطمہ کے پہلو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. علی کو نہیں پتا ہے کہ فاطمہ کے طرح زخمی ہے. وہ تو جب حسب وصیات میرا مولا علی فاطمہ کو غسل دے رہا تھا اور جب لباس جسم سے جدا کیا تب پتا چلا کہ بی بی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے. میرے مولا کے دہن سے چیخ نکل گئی. اللہ اللہ، اہل بیت کے گھرانے میں چیخنا دستور رسول نہیں تھا، مگر یہ ایسی مصیبت تھی عزادارو کہ علی کے جس منہ سے چیخ نکل گئی. اے عزاداران مظلوم کربلا، سلمان نے پوچھا میرے مولا آپ گھر کے آنگن میں تھے، آپ بڑے بڑے بہادروں کو جو ہے تحت کیا، بڑے بڑے معرکے سر کیے، آپ جیسا کائنات میں کوئی شجاع و بہادر نہیں. میرے مولا یہ گھر کے آنگن میں آخر کون سی مصیبت نازل ہو گئی کہ آپ کے دہن سے چیخ نکل گئی؟ کہ اے سلمان کیا بتاؤں، ارے جب میں غدن بنت نبی کو غسل دے رہا تھا میری نگاہوں نے دیکھا کہ بی بی کی پہلو کی ہڈیاں ٹوٹی ہے. اے سلمان، ارے فاطمہ دنیا سے چلی گئی مگر مجھ پر کبھی اپنا درد ظاہر نہیں کیا. بات کا ہے کہ فاطمہ یہ زخم دنیا سے لے کر گئی. اللہ لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا صلی اللہ علیہ. آپ سبھی اللہ سے گزارش ہے کہ بس سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مرحومین کی روح کو بخش دیں. الحمدللہ رب العالمین. عشقوں کے لیے آئی یہاں فاطمہ زہرا، عشقوں کے لیے آئی یہاں فاطمہ زہرا، عشقوں کے لیے آئی یہاں فاطمہ زہرا، عشقوں کے لیے آئی یہاں فاطمہ زہرا. خالی نہ جانے دیجیے رومال سیدہ، عشقوں کے لیے آئی یہاں فاطمہ زہرا، عشقوں کے لیے آئی یہاں فاطمہ زہرا. رونے نہ دیا کو فرقت میں پدر کے، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا. رونے نہ دیا کو فرقت میں پدر کے، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا. جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرایا، عشقوں کے لیے آئی
فاطمہ زہرا عشقوں کے لیے آئی یہاں فاطمہ زہرا کرتی تھی بیان رو کے یہ زہرا میرے بابا رونے نہیں دیتے ہیں صحابہ میرے بابا کرتی تھی بیان رو کے یہ زہرا میرے بابا رونے نہیں دیتے ہیں صحابہ میرے بابا کرتی تھی بیان رو کے یہ زہرا میرے بابا رونے نہیں دیتے ہیں صحابہ میرے بابا کرتی تھی بیان رو کے یہ زہرا میرے بابا رونے نہیں میرے بابا بعد آپ کے امت نے ہمیں کتنا ستایا جلتا ہوا در پہلو زہرا پہ گرایا ہاتھوں پہ ستم گر نے میرے دریا لگایا گردن میں رسن ڈال کے ہے در کو پھرایا گردن میں رسن ڈال کے ہے در کو پھرایا کس طرح بتاؤں ہوا کیا کیا میرے بابا کرتی تھی بیان یہ زہرا میرے بابا رونے نہیں دیتے صحابہ میرے بابا محسن میرا مارا گیا پہلو میں بابا ٹوٹی ہے میرے فصلیاں پہلو ہے شکستہ چند یوم میں ہو گئی ہے بابا ضعیفہ میں چل نہیں سکتی ہوں کمر میری خمیدہ میں چل نہیں سکتی ہوں کمر میری خمیدہ کس طرح سہے غم کو یہ زہرا میرے بابا کرتی تھی بیان زہرا میرے بابا رونے نہیں دیتے صحابہ میرے بابا فرقت میں میرے باپ کو میں رو نہیں پائی رونے پہ ہے پابندیاں ظالم نے لگائی مت رو یہاں زہرا کہتے ہیں صحابی رونے سے ہے ناراض مدینے کے نمازی رونے سے ہے ناراض مدینے کے نمازی زہرا ہوئی اس غم سے ضعیفہ میرے بابا کرتی تھی بیان رو کے یہ زہرا میرے بابا میں پہلو شکست نہیں دیتے ہیں صحابہ میرے بابا میں پہلو شکست لیے دربار گئے تھے میں حق کے لیے اپنے وہاں گھنٹوں کھڑے تھے لیکن میری فریاد کسی نے
سنی تھی، اولاد پیمبر وہاں جھٹلائی گئی تھی، اولاد پیمبر وہاں جھٹلائی گئی تھی۔ اصحاب نے حق چھینا ہے میرا میرے بابا، کرتی تھی بیان رو کے یہ زہرا میرے بابا، میرے بابا، دیکھے نہیں جاتی ہے یہ تنہائی علی کے، بلوے میں کھلے سر ہے کھڑی جائی نبی کی، امداد سے قاصر ہے نبی زاد کسی کے، اللہ رکھے لاج تو فریاد رسی کی، اللہ رکھے لاج تو فریاد رسی کی، فرماتی ہے یہ آپ سے زہرا میرے بابا، کرتی تھی بیانوں کے یہ زہرا میرے بابا، رونے نہیں دیتے صحابہ میرے بابا۔ عارف نے لکھا بین جو زہرا و علی کا، شبر کے اخی شیر غزن پر وہ جری کا، چہرہ ہوا نمناک بیان سن کے سبھی کا، حق پھر بھی ادا ہو نہ سکا داد رسی کا، حق پھر بھی ادا ہو نہ سکا داد رسی کا، عشقوں کا دھارا میرے بابا، کرتی تھی بیان رو کے یہ زہرا میرے بابا، رونے نہیں دیتے صحابہ میرے بابا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء یا امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرا وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتاناه بأبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا الحقنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا عربي والعجم، السلام عليك يا أبا الحسن علي موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان الأمان الأمان. السلام عليك يا منصر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.